دوسرا معنی سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہدایت کی طرف آتا ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ سے ڈرتا ہے تاکہ ہم اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں؟ دیکھیے، خشیت الہی، اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی ایک علامت انسانوں میں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو، ایک علامت یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے بہت ڈرتا ہے. مطلب مثال کے طور پر غیر مسلم ہے پھر بھی جو ہے شراب سے اپنی نفس کو بچاتا ہے، لیکن شراب پینے سے ورلڈلی نقصان ہو بولتا ہے، دنیاوی نقصان یہ کہ میں آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤں گا، میری ماں اور بہن میں فرق نہیں محسوس ہوں گا، تجارت چلے جائیں گی، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صحابہ کی زندگی اگر آپ لے لیں، نبوت سے پہلے کی آپ وسلم کی زندگی اور کچھ صحابہ کی، تو یہ لوگ بھی وہ سلیم الفطرت لوگ تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی خرافات میں نہیں، کبھی شراب خوری میں نہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت آپ دیکھیے، اس زمانے میں شراب عام تھی، آپ نے کبھی شراب نہیں پی. زنا عام تھا، آپ نے زنا نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک رکھا آپ نے. سمجھتا ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہی لوگ تھے جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے، جلدی جلدی کود پڑے تھے اسلام کے اندر، اس لیے کہ وہ پہلے سے بچتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے حقیقت کو، ڈھونڈ رہے، اچھائی کو حکم دے رہے، برائی سے روک رہے، جو ان کو سمجھتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا نا، کسوٹی نہیں تھی، کر رہے تھے. اسلام آتے کود پڑے اسلام. یہودی بنے، پھر لگا ایک یہودی، ربی نے کہا کہ اللہ کا غضب جب تک نہ ہو تو تم سچے یہودی نہیں ہو سکتے، تو کہا میں اللہ کے غضب سے بچ کے تو آیا تھا یہاں. عیسائی بن گئے، ایک عیسائی نے کہا جب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے یا کچھ غلط کام نہیں، عیسائی نہیں ہو سکتے، کہا میں گمراہی سے بچنے تو آیا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا. جیسے اسلام کو دیکھا پھر اسلام قبول کر لیا آپ کے ہاتھ پہ اور بہت لمبا سفر کیا. تو ایسے لوگ ہر زمانے میں ملیں گے، گو ان کی تعداد بھی کم ہی ہوں گی. تو آپ کسی ایک انسان کو دیکھیں کہ دنیا سے ہٹ کر لوگ پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں نائٹ میں، نان مسلم کچھ ہے جو نہیں انجوائے کرتے، وہ کہتے نہیں غلط ہے. کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ یہ کرنے سے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، یا یہ سن ہے، یا یہ درست نہیں ہے. آپ سمجھ جائیے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کا مادہ جذبہ ہے. حق کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کچھ نان مسلم ہوتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، حق کے لیے گواہی دے رہے ہیں. سمجھ جائیے کہیں نہ کچھ اصول پیمانے زندگی میں ہے، کوئی ڈر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے، اور حالانکہ برائی ہر طرف چل رہی. تو آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ایک مجمع میں سے کہ کون ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ان میں خصلتیں، یہ خصوصیتیں، تو ان کے سامنے پھر اسلام کی اچھائیاں رکھیں، ان صحابہ کے واقعات رکھیں جو ایسے ہی تھے فطرت میں جیسے یہ آج ہے کہ برائی سے بچتے ہیں، برائی میں ملوث نہیں ہوتے. بہت سارے نان مسلم میں نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں، سارے لوگ عیاشی میں لگے لیکن وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے پھر بھی وہ بولتے یہ اچھا نہیں ہے نا یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. انسان نے کتنی بڑی بات ہے نا، مسلمان نہ ہو کر کسی عیاشی کو برا سمجھ رہا. آج تو مسلمان کسی عیاشی کو دیکھ کر کہہ رہا کاش میرے پاس پیسہ ہو تو میں بھی کرتا تھا. حالت یہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نان مسلم. ٹھیک نہیں نا. کہیں نہ کہیں اس میں ایک چیز، ایک مادہ ہے اچھائی کا کہ وہ قبول کرتا ہے حق کو. ایک مادہ ہے وہ ڈرتا ہے آخرت سے. آخرت مطلب اس کے نزدیک جو بھی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جس کو بھی اس کو جواب دینے کا وہ رکھتا ہے، اس کو بھی حقیقت نہیں معلوم ہے نا. تو ایسے لوگ آپ کو جب بھی دکھے، اصول والے، ضبط والے، حق کا ساتھ دینے والے، ان لوگوں کو ضرور آپ حق کی بات بتائیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لاکھ بتانے کے باوجود بھی کبھی کبھار لوگ حق کو نہیں لاتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام کو سمجھ لیا تھا. سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے کہا علی تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اس بات کو مان لو، تمہارے بھائی وہ سچ کہتے ہیں، وہ حق ہے، لیکن خود ایمان نہیں لائے. تو یہ تو ہے ہمارا کام، لیکن ایسے لوگوں کو پہنچانا ہے. ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ان کا پارٹ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھائی کی طرف رغبت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، یا جس کو بھی وہ سمجھتے ڈر ہے، یہ ڈر ان کو انشاءاللہ عزیز جب حقیقتیں آپ واضح کریں گے سمجھ میں آئیں گی. آج نہیں کل ان کو کمپل کریں گا کہ وہ جو حق کی طرف جھکے، رجحان لائے، اور ہو سکتا ہے ایمان لانے کی وجہ بھی ہو. لیکن بلا تفریق ہم ایز اے دائی، وہ مدعو ہے ہمارے، بلا تفریق ہمارا کام ہے سب تک پہنچانا. ہم مطلب انالیسس نہ کرتے بیٹھے کون اس میں سے وہ ہے، غور کر کے ان کو اسپیشل دعوت دے. لیکن کتنے بھی عیاش اور عیش پرست لوگوں کو بھی ہم دیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے عیش پرست لوگ بھی ایمان لے کر آئے. جیسے کیٹ اسٹیون کی زندگی آپ پڑھی، یوسف اسلام کی، کتنے عیش پرست تھے اور کتنا نام تھا. 1970 کے اندر تو ٹاپ موسٹ وہ سمجھو ایک لیرکس مطلب سنگر تھے، اور یہ تھا اور خوب نام تھا دنیا بھر میں. دنیا کی ساری عیش، سارا نشہ، ساری چیزیں کر چکے تھے، سارا جو حرام کاری سب کر چکے تھے. لیکن زندگی خالی تھی، پھر بھی تھک گئے تھے نا. نشہ کرتے کرتے ایک لیول پہ آدمی تھک جاتا نشے سے، برائی کرتے کرتے ایک لیول پہ برائی سے تھک جاتا. پکچر دیکھتے دیکھتے ایک لیول پر بولتا پکچر نہیں کچھ اور چاہیے. گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ ایک زمانہ آتا بولتا بس ہو گیا. ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. اچھائی میں لمٹ لیس ہے، معلوم جتنا کرتے جائیں گے اور ہے، جتنا کرتے جائیں گے اور ہے. برائی میں ایک لمٹ ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ کر چکے تھے، تھک گئے تھے. تو بدھزم کی طرف چلے گئے، پھر جوڈائزم کی طرف چلے گئے، اور پھر اسلام کی طرف آ گئے. تو ہم بلا تفریق ہم تو سب میں دیں گے، لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں
ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور ان تک پیغام جو ہے پہنچا سکتے ہیں اسپیشل. ورنہ ان جنرل ہمارا کام ہے کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت تک ہم پہنچاتے رہیں. چونکہ ہم دل کے حال جانتے نہیں کسی کیا، لہٰذا ہمارا کام سب کو ہے. کچھ لوگوں کے ظاہر اگر اوصاف کریکٹرسٹکس دکھے تو بہرحال اسپیشل ان کو ہم دے سکتے ہیں. السلام علیکم.